الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وقال سبحانه وتعالى وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سنئی عزیز ماں اور بہن، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اور میرا ایمان ہے، آپ کا اور میرا عقیدہ ہے کہ آپ سے بڑھ کر اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب، آپ سے بڑھ کر عبادت کرنے والا، آپ سے بڑھ کر با اخلاق، با حیا، آپ سے بڑھ کر بہادر، خوبصورت، ہر اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکے گا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ان دعاؤں پر غور کریں جو احادیث کے ذخیرے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر قرب کے منازل روز بروز طے کرنے کے باوجود، حتیٰ کہ اللہ رب العزت سے معراج پر بلائے جانے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی فکر آخرت سے مطمئن نہیں ہوتے۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر کے اندر لگے رہتے تھے کہ کب اور زیادہ بہتر، کب اور زیادہ بہتر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت کا تمام تر اعمال کی ادائیگی کے باوجود یہ عالم تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بھی فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ ایک تو آپ سے کوئی گناہ ہوتا نہیں، اگر کچھ چھوٹی موٹی چوک بھول ہو بھی جائے تو آپ کی اگلی بھی اور پچھلی بھی ہم نے ساری کی ساری معاف کر دی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں رچ بس جائے۔ میں اور آپ کبھی بھی اللہ رب العزت سے ایمان کے بارے میں دعا نہیں کرتے، نہ ایمان کے چھن جانے کی فکر ہوتی ہے، نہ ایمان میں کمی بیشی کا خوف ہوتا ہے، نہ ایمان کی کمزوری کا کبھی خیال گزرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ ایمان کبھی ہم سے چھن بھی سکتا ہے یا ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں، نفس کی مکاری کے نتیجے میں، کہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، ہمارا ایمان نہایت بلند ہے، اور شاید ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایمان کا یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہم نے حاصل کیا ہوا ہے اور اس سے آگے کے مراتب ہمیں حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کی دعا کا یہ چھوٹا سا جملہ بتاتا ہے کہ ایمان کا آ جانا اور بات ہے، ایمان کا دل میں رچ جانا، بس جانا اور بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں آپ سے بڑھ کر کس کا مضبوط ایمان ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر اللہ کی
عظمت کا یقین، اللہ کے وجود کا یقین اللہ کے نبی کے قلب میں مبارک میں جتنا ہوگا اس سے بڑھ کر کیا ساری امت کے دل میں بھی ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں یباشر قلبی جو میرے دل میں رچ بس جائے۔ پتہ یہ چلا کہ صرف ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایسا ایمان ہونا چاہیے جو دل کی گہرائیوں میں جس کی جڑیں اتر جائیں، جو دل میں گھر کر لے، جو دل پر حاوی ہو جائے، جو دل پر رچ بس جائے، دل پر غلبہ ہو جائے ایمان۔ اور جب دل میں ایمان رچ بس جاتا ہے تو پھر مختصر طور پر ایک جھلک دکھانے کے لیے صرف ایک واقعے کا ایک مختصر سا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اور آپ کے دل میں ایمان رچا بسا ہوا تھا تو آپ طائف کا منظر دیکھیں، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر چکے، آپ کے پیر خون کے جمنے کی وجہ سے اس سے چپک چکے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے فرماتے ہیں ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی آپ کی دعا کیا بتا رہی ہے کہ ایسے موقع پر سید الاولین والآخرین ہونے کے باوجود، ہر طرح کا اعزاز ہونے کے باوجود، ہر طرح سے معصوم ہونے کے باوجود، بے گناہ ہونے کے باوجود آپ کو پتھر مارے گئے، پھر بھی اس موقع پر یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اے اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں، پھر یہ ہو رہا ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں، اور اگر آپ ناراض ہیں تو پھر میں خطرے میں۔ یہ ہوتا ہے جب ایمان دل کے اندر رچ بس جاتا ہے۔ جب ایمان دل کے اندر رچ بس جاتا ہے تو جہاں بہت سارے تصورات، بہت سارے یقین دل کے اندر جڑ پکڑ لیتے ہیں، ان تمام یقین میں سے، ان تمام سوچنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب کسی انسان اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے، رچ بس جاتا ہے، تو پھر اس کو اس بات کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ میرے حق میں میرے پروردگار سے بہتر فیصلہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ بیماریوں سے گھرا ہوا ہو، لیکن وہ سوچتا ہے میرے پروردگار کی اس میں یقیناً کوئی مصلحت ہے، اللہ نے مجھے جس حالت میں رکھا ہوا ہے اس سے بہتر حالت میری ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان پریشان ہے کھانے کے لیے، لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل میں رچا بسا ہوا ہوتا ہے، تو اس اللہ کے بندے کی زبان پر ایک شکایت کا حرف نہیں آتا، اور اس کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں، میرے پروردگار نے جو میرے لیے فیصلہ کیا میرے حق میں یہی بہتر ہے، میرے لیے سب سے زیادہ خیر کا ذریعہ یہی ہے، اس سے اچھا فیصلہ، اس سے بہتر فیصلہ میرے حق میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں یہ درجہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یہ درجہ نصیب فرمائے۔ اس بات کے بعد اگلی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جو آپ کی توریت میں، انجیل میں علامتیں پہلے سے موجود تھیں، ان تمام علامتوں میں سے ایک علامت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں حلال کی جائیں گی ان چیزوں سے امت کو آگاہ کریں گے، جو چیزیں حرام کی جائیں گی ان چیزوں سے آگاہ کریں گے کہ فلاں چیز حلال ہے یا فلاں چیز حرام ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم تعبیر یہ استعمال کرتا ہے یحل لہم الطیبات، وہ ان کے لیے، لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہوں گی ان کو حلال ٹھہرائیں گے، گندی چیزیں جو ہوں گی وہ حرام ٹھہرائیں گے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے لیے پانی پاک ہے، اس کا پینا جائز، اس سے وضو کرنے کا حکم، اس سے ناپاکی ہو جائے تو غسل کرنے کا حکم، برتن دھونے کا حکم، کپڑے دھونے کا حکم، اور ایک اس کے مقابل پیشاب ہوتا ہے وہ ناپاک ہے، وہ کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک، بدن پر لگ جائے بدن ناپاک، اور پینے کا اور استعمال کرنے کا تو اسلام نے کوئی تصور ہی نہیں۔ اب اسلام نے پیشاب کو حرام قرار دیا اور پانی کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بکرے کے گوشت کو، بھینس کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، کتے کے گوشت کو، خنزیر کے گوشت کو، بلی کے گوشت کو، سانپ کے گوشت کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ میرا اور آپ کا ماننا اور میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے
کہ کتے کے گوشت میں اور بکری کے گوشت میں کچھ یقیناً ایسی خباثت، کچھ ایسی یقیناً گندگی ہے کہ جس سے شاید ہماری آنکھ جس کا ادراک نہ کر سکتی ہو، شاید ہماری زبان کا ذائقہ اس کا ادراک نہ کر سکے، لیکن میرے پروردگار نے ہمارے حق میں جو فیصلہ فرمایا کہ کتے کا گوشت حرام ہے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ تو بہت بعد میں جا کر کے ریسرچیں ہوئی کہ اس کے اندر کیسے جراثیم پائے جاتے ہیں اور کیسی بیماریاں پائی جاتی ہیں، لیکن 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتے کے گوشت کو حرام قرار دیا تو ایک مسلمان نے صرف عقیدے کی بنیاد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی بنیاد پر کتے کے گوشت کو حرام جانا اور بکرے کے گوشت کو حلال جانا، حالانکہ بظاہر دونوں گوشت دیکھنے میں ایک نظر آتے ہیں۔ اگر انسان کتے کے گوشت کو کھائے گا اس سے بھی پیٹ بھر جائے گا۔ کھانے والے کھاتے ہیں، جن کے پاس اسلام نہیں ہے وہ نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں، وہ خنزیر بھی کھاتے ہیں، وہ کتا بھی کھاتے ہیں، وہ کیچوے بھی کھاتے ہیں، وہ سانپ بھی کھاتے ہیں، وہ چمگادڑ بھی کھاتے ہیں، وہ تمام گندی چیزیں سب کچھ کھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتے، ساری کی ساری چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا امتیاز دیا، یہ حلال ہے یہ حرام، اور بتایا یہ کہ آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اسلام کو اگر ایک دسترخوان مانا جائے تو اسلام نے اپنے دسترخوان پر اپنے ماننے والوں کے لیے تمام عمدہ قسم کی چیزیں اپنے اسلام نام کے دسترخوان پر ساری اچھی چیزیں جمع کر دی اور ساری گندی چیزوں کو دسترخوان پر سے اٹھا دی۔ اور یہ بات صرف ظاہری چیزوں میں نہیں ہے، جو مضمون مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت سے نکاح حلال قرار دیا لیکن بہن سے حرام قرار دیا، بیٹی سے حرام قرار دیا، ماں سے نکاح حرام قرار دیا، حالانکہ دیکھنے میں تو دونوں لڑکیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمائی کہ تمہاری آنکھ اس خباثت، اس گندگی تک کہ جو ان محرمات ابدیہ سے نکاح کرنے میں جو خرابی پائی جائے گی، تمہارا شعور، تمہاری عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ایک اسلام کا ماننے والا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا جاننے والا ہو، چاہے بالکل نہ جاننے والا ہو، وہ صرف اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی بنیاد پر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں، میرے اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس میں یقیناً مصلحت ہے، وہ میرے لیے بہتر ہے، جس چیز کو حلال قرار دیا اس میں یقیناً مصلحت ہے، میرے لیے نفع بخش ہے، وہ بہتر ہے۔ لیکن چوک کہاں ہو جاتی ہے؟ چوک وہاں ہو جاتی ہے کہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں گندگی اور اچھائی نظر آتی ہے۔ فطری طور پر بکرے کے گوشت کی طرف ہماری طبیعت راغب ہوتی ہے، خنزیر کے گوشت کی طرف ہماری طبیعت راغب نہیں ہوگی، کتے کے گوشت کی طرف ہماری طبیعت راغب نہیں ہوگی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسرے جو گناہ ہیں، ایک ہے سچ بولنا اور ایک ہے جھوٹ بولنا، دونوں میں کوئی فرق نہیں، اس میں بھی زبان ہلتی ہے، اس میں بھی زبان ہلتی ہے، اس میں بھی الفاظ نکلتے ہیں، اس میں بھی الفاظ نکلتے ہیں، بولنے والا اس وقت بھی یہ ہے جب سچ بولا جائے، جھوٹ بولتے وقت بھی یہی انسان ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سچ بات واقعے کے مطابق ہے، جھوٹ بات واقعے کے خلاف ہے۔ جھوٹ کے اندر اللہ نے خبث اور گندگی رکھی ہے اور سچ کے اندر اللہ نے پاکیزگی اور صفائی رکھی ہے، لیکن سچ جب انسان بولتا ہے پاکیزگی اور صفائی نظر نہیں آتی، جھوٹ جب بولتا ہے تو گندگی اور خبث نظر نہیں آتا، فرشتوں کو نظر آتا ہے، انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جس طرح ایک انسان جب وہ کتے کے گوشت میں اور بکرے کے گوشت میں اپنے عقیدے کے بنیاد پر امتیاز کرتا ہے، تو وہی اسلام والا، وہی اللہ کا فرما بردار، وہی ایمان والا جب جھوٹ اور سچ کا فرق کرنے کا ایمان کی بنیاد پر موقع آتا ہے وہ کیوں چوک کھاتا ہے؟ وہ یہاں پر کیوں نہیں سوچتا کہ جیسے میں ظاہری چیزوں کے اندر سمجھتا ہوں کہ نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن خبث ہے، گندگی ہے، اس گندگی سے بچانے کے لیے میرے اللہ نے میرے لیے جو فیصلے کیا یہی بہتر ہے۔ جب سچ و جھوٹ کا موقع آتا ہے وہاں پر ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے نہیں مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے جھوٹ اچھا ہے لیکن یہ بالکل اچھا نہیں ہے، گندگی ہے، یہ ناپاکی ہے، میں نے جھوٹ بول دیا تو میری زبان ناپاک ہو جائے گی، گندی ہو جائے گی۔ جہاں انسان اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم کر سکتا ہے، جہاں انسان اپنے ہاتھ سے کسی کی مدد کر سکتا ہے، ہاتھ سے مدد کرنا پاکیزہ عمل ہے، ہاتھ سے ظلم کرنا یہ گندگی ہے، یہ خبث ہے۔ دونوں بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن ایمان کی بنیاد پر ہمارا ایمان، قرآن، حدیث، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ہاتھ سے ظلم کیا یہ گندا عمل ہے، تمہارا ہاتھ ناپاک ہو گیا۔ گو تمہیں ظاہری نجاست نہیں نظر آئے گی، ہاتھ ویسا ہی رہے گا، صاف ستھرا رہے گا، اس ناپاکی کو دھونے کے لیے پانی کا بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا،
کیونکہ یہ ناپاکی ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن تمہارا ہاتھ اس گندے عمل کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے ناپاک ہو گیا، اور اگر توبہ کرے بغیر، اپنے اس عمل سے باز آئے بغیر، جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگے بغیر، اس ہاتھ کو پاک کرے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس ہاتھ کی پاکی کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ جہنم کی آگ کو بنایا ہے۔ جہنم کی آگ میں اس گندگی کو، اس گندے ہاتھ کو جلایا جائے گا، تب جا کر کے وہ ہاتھ پاک۔ سمجھے ہم اس چیز کو کہ جس اللہ نے ظاہری چیزوں میں حلال اور حرام کی تمیز رکھی ہے، حلال کو پاکیزہ بنایا، حرام کو نجس قرار دیا، بالکل اسی طرح وہ چیزیں، وہ گناہ جن کو اللہ نے گناہ قرار دیا، چاہے وہ صغیرہ ہو یا وہ کبیرہ ہو، اپنی دل کی گہرائیوں میں اتارے اس بات کو۔ یہی ہے ایمان کا دل میں رچ بس جانا، اتارے اس بات کو کہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، جھوٹ گندگی ہے، بدنگاہی گندگی ہے، زبان سے گالی بکنا یہ گندگی ہے، فلم دیکھنا یہ گندگی ہے، ناچنا گانا یہ گندگی ہے، اور یعنی فحاشی یہ گندگی ہے، بے پردگی یہ گندگی ہے، کسی کی غیبت کرنا یہ گندگی ہے، کسی کو تانا دینا یہ گندگی ہے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا یہ گندگی ہے۔ یہ گندگیاں نظر نہیں آتی، اس گندگی کی بدبو بھی نہیں ہوتی، اس گندگی کا جسم بھی نہیں ہوتا، لیکن میرا عزیزو قرآن و حدیث یہ کہتا ہے یہ گندگی ہے، یہ گندگی ہے، عقیدے کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا یہ گندگی۔ اور جب تک یہ گندگی انسان دور نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کے دل کا تعلق، جب تک اپنے دل سے انسان یہ گندگی دور نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس دل کا تعلق اللہ کی ذات تک نہیں جڑ پاتا۔ جب تک انسان اس گندے دل کو بنا نہیں لیتا، صاف ستھرا نہیں کر لیتا، اللہ رب العزت کی ذات سے اس گندے دل کا تعلق نہیں جڑنے والا۔ ہم لوگوں سے چوک کہاں ہو جاتی ہے؟ ہم لوگوں سے چوک یہیں پر ہو جاتی ہے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں، لیکن نیک عمل کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ ایک ولی میں اور ایک غیر ولی میں یہی سب سے بڑا فرق ہوتا ہے کہ ولی گناہ نہیں کرتا، ارادے سے گناہ نہیں کرتا، ہوتا اس سے بھی ہے، اور اگر ہو جاتا ہے تو ہوتے ہی فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ ارادے سے گناہ نہیں کرتا، بغیر ارادے کے غیر اختیاری طور سے اگر گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہوتا ہی فوراً اللہ سے وہ تعلق جو بنایا تھا، جو جوڑا تھا، وہ اپنا تعلق پھر سے ٹھیک کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایک غیر ولی جو ہوتا ہے وہ نیک عمل بھی کرتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں جڑ پاتا۔ ہر گناہ گندگی ہے، ہر گناہ گندگی ہے، بعض گندگیاں ظاہر ہیں اور بعض گندگیاں نظر نہیں آتی۔ ہر گناہ کے کام میں گندگی ہے، جیسے ہی ہم نے وہ گناہ کا کام کیا، جھوٹ بولا، فوراً دل کے اوپر کالا دھبا آ گئے، وہ نظر نہیں آئے گا، وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن روحانی اعتبار سے وہ دل ہمارا سیاہ ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ اور دنیا میں بھی اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، تجربہ کیا جاتا ہے کہ جب تک کسی چیز کے اوپر میل باقی ہوتی ہے تو دوسری چیز کا اس کے اوپر رنگ نہیں چڑھتا۔ اس مضمون کو بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا، ہم اس کو سمجھیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں قلعی کرنے کا رواج ہے۔ قلعی گر جب ہمارے یہاں آتا ہے اور آواز لگاتا ہے تو ہمارے گھر میں جو برتن ہوتے ہیں ہم ان کو لے کر جاتے ہیں۔ تو ہم نے قلعی ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب ہم برتن لے کر جاتے ہیں تو ڈائریکٹ وہ قلعی کرنے والا کبھی بھی اس برتن کے اوپر قلعی نہیں کرتا، حالانکہ جو چمک آتی ہے تو وہ تو قلعی سے آتی ہے، لیکن کبھی بھی قلعی گر، قلعی کرنے والا ڈائریکٹ برتن کے اوپر قلعی نہیں لگاتا، بلکہ جب ہم لے کر جاتے ہیں پانی اس کے پاس گرم ہوتا ہے، وہ گرم پانی اس برتن کے اندر ڈالتا ہے، اس کو مزید پکاتا ہے۔ اس گرم کھولتے ہوا پانی جب اس کے اندر ابلتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے رگڑتا ہے اور پھر پاؤڈر سے رگڑتا ہے، جب اس سے وہ برتن اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے اس کے بعد قلعی لگاتا ہے۔ اگر آپ اس سے یوں کہیں کہ آپ ڈائریکٹ قلعی لگا دیں کیونکہ چمکانے کا کام تو اس کا ہے، اگر آپ اس سے معلوم کریں تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ آپ کی آنکھیں جو گندگی اس برتن کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہے، جو باریک باریک سی چکناہٹ اور میل کچیل اس برتن کے اندر رہ جاتی ہے، جو آپ کے گھر کی عورتیں صابن کے ذریعے سے صاف نہیں کر سکتی، آپ کی آنکھیں اس گندگی کا، اس میل کچیل کا ادراک نہیں کر سکتی، اگر ہم نے اس میل کچیل کو صاف کیے بغیر اس قلعی کو لگا دیا تو یہ قلعی ٹھہرے گی نہیں، یہ قلعی رکے گی نہیں، برتن ظاہری طور پر چمکے گا لیکن وہ قلعی بہت جلدی اتر جائے گی۔ پتہ کیا چلا کہ جب تک کسی چیز پر میل کچیل باقی ہوگی تو اس کے اوپر کسی چیز کا جو اثر ہے وہ باقی نہیں رہنے والا، وہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ یہی تو ہماری کہانی ہے، یہی تو ہمارا سارا مسئلہ ہے۔ بات سنتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے
کہ واقعی جو زندگی گزر رہی ہے بڑی غفلتوں بھری زندگی ہے، گناہ اتنے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بالکل فرصت نہیں ملنے والی، عذاب قبر بڑا شدید ہوگا. اور جیسے ہمارے اعمال ہیں، اگر ہم اپنے بارے میں خود سوچیں تنہائی میں اپنے گریبان میں منہ دے کر، تو ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً ہمارا انجام تو دوزخی لوگوں میں ہوگا. لیکن کیا وجہ ہے کہ زندگی کوئی کروٹ نہیں لے پا رہی، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ پا رہی؟ ہر جمعے کو سنتے ہیں، عہد کرتے ہیں، سوچتے ہیں. مجھے نہیں لگتا، میں نہیں تصور کر سکتا کسی بھی ادنا سے ادنا ایمان والے کے بارے میں کہ وہ کسی بھی شخص سے دین کی بات سنتا ہو، اللہ کے نبی کا فرمان سنتا ہو، اللہ کا کوئی حکم سنتا ہو، اور پھر اس کے دل کے اندر یہ نہ آتا ہو کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں، نہیں میں اپنی زندگی بدلوں گا، مجھے بدلنے کی ضرورت ہے، نہیں میں نمازیں پڑھا کروں گا. ہر مومن بندے کے دل میں جب بھی وہ دینی باتیں سنتا ہے یہ خیالات آتے ہیں کہ نہیں مجھے اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، مجھے گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. لیکن کیوں نہیں بدل پاتی؟ دل کے اوپر ان باتوں کا اثر بہت دیر تک کیوں نہیں رہتا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سیدھے طور پر گندے دل پر اگر دین کی بات چاہے کوئی بھی انسان بتانے والا ہو، چاہے کیسے ہی موقع پر ہو، چاہے شب قدر میں کیوں نہ ہو، شب برات میں کیوں نہ ہو، کسی بھی موقع پر ہو، چاہے رمضان کے موقع پر کیوں نہ ہو، عید الفطر عید الاضحیٰ کے موقع پر کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا اللہ والا کیوں نہ بتانے والا ہو، کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دل کا برتن وہ گندا ہے، اس کے اوپر جو غلاظت ہے وہ غلاظت ان دین کی باتوں کا جو اثرات ہیں، اس کی جو نورانیت ہے اس نورانیت کو جمنے نہیں دیتی. وہ اثر بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں یا چند دنوں کے اندر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. اور ایک واقعہ اور سنا کر اس مضمون کو مزید کھولنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے بڑے والے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جس وقت وہ اپنے شیخ کے یہاں رہتے تھے تو ایک موقع پر وہ 40 دن کے لیے اپنی شیخ کی خدمت میں حاضر تھے. تو وہ مدرسہ تھا اور مدرسے میں ایک جگہ تھی کہ جہاں پر تقریباً 5-6 فٹ کی دیوار بنی ہوئی تھی اور وہاں پر نل لگے ہوئے تھے، طلبہ وہاں نہانے کا انتظام تھا، طلبہ وہاں نہاتے تھے. بچے چھوٹی عمر میں شرارتیں کرتے ہیں، تو اس وقت وہاں پر جو باؤنڈری تھی، جو دیوار تھی آگے کی، وہ صرف 5-6 فٹ کی تھی، اوپر سے کھلا ہوا. تو طلبہ شرارت کیا کرتے تھے کہ نہاتے وقت میں اگر کوئی سامنے سے گزرتا تھا تو کسی کے اوپر پانی اچھال دیا کرتے تھے، اور کبھی باہر والے بچے بھی شرارت کرتے تھے اور اندر کوئی چیز پھینک دیا کرتے تھے. تو بچوں کو خیال ہوا کہ کیوں نہ اس کا یہ علاج کیا جائے کہ اس دیوار کو 1-2 فٹ مزید اونچا کر دیا جائے تاکہ شرارتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے. تو وہ جو پہلے کی دیوار بنی ہوئی تھی وہ گارے کی دیوار بنی ہوئی تھی، مٹی سے چنی ہوئی تھی اینٹیں. اب جب وہ دیوار بنائی گئی تو طلبہ نے خود بنایا اس دیوار کو، سیمنٹ لے کر آئے، اینٹیں لے کر آئے، اور اس دیوار کے اوپر مزید 1-2 فٹ اس دیوار کو اوپر اٹھا دیا، 1-2 فٹ اونچی اور دیوار تعمیر کر دی. اب چند دنوں کے بعد ایک طالب علم نے یہ سوچا کہ اس دیوار کو ذرا ہلا کر کے دیکھوں جو نئی تعمیر کی ہے ہم نے مضبوط ہوئی یا نہیں. اس نے جب ہاتھ لگایا تو وہ ہل رہی تھی. دوسرے طالب علم کو بتایا، اس نے بھی ہاتھ لگا کر دیکھا. تیسرے کو پتا چلا جب اس نے ہاتھ لگایا تو وہ نئی والی جو تعمیر تھی وہ نیچے آ گئی. اب جب طلباء میں اور استادوں میں اس کا چرچا ہوا کہ یہ جوڑ کیوں نہیں بیٹھا، تو ہمارے حضرت چونکہ انجینئر ہیں تو کسی نے بتایا یہ انجینئر ہے، آپ ان سے جا کر کے معلوم کریں، یہ کچھ اس کا حل بتائیں گے. جب حضرت وہاں پر گئے، حضرت نے دیوار کا معائنہ کیا تو حضرت نے کتاب میں واقعی لکھا کہ جب میں نے دیکھا تو جس دیوار پر اگلی نئی والی دیوار کی اینٹ رکھی گئی تھی تو پرانی دیوار پر گارے کی جو پرت تھی، گارا جو باقی تھا، سوکھا ہوا وہ باقی تھا، اس کو ہٹائے بغیر، اس کو رگڑے بغیر نئی اینٹ رکھ دی گئی تھی. اس وجہ سے وہ جوڑ پکا نہیں ہوا. چنانچہ حضرت نے کہا کہ ایک اسٹیل کا برش لے کر آئے، اس سے اچھی طرح دیوار کو صاف کیا، اور پھر جب اس کے اوپر سیمنٹ لگا کر دیوار کو تعمیر کیا وہ جوڑ پکا بیٹھ گیا. تو وہاں سے ہمارے حضرت نے مضمون لکھا کہ جب تک دیکھیں دنیا کے اندر جب تک بیچ میں سے میل کی پرت، جب تک مٹی کی پرت صاف نہیں ہوئی، ایک دیوار کا دوسری دیوار کے ساتھ جوڑ مضبوط نہیں ہو سکا. بالکل اسی طرح گناہ نجاست حکمی کی مانند ہے. اس کی نجاست گناہوں کی نظر نہیں آتی لیکن یہ بالکل گندگی ہے، نجاست ہے. جب بھی کوئی انسان بڑا گناہ کرے یا چھوٹا گناہ کرے اس کے دل پر گندگی آ جاتی ہے، اور گندگی کے رہتے ہوئے انسان اللہ سے واصل نہیں ہو سکتا. یہ وجہ ہے کہ اللہ کی محبت نہیں پیدا ہو پا رہی. سچی بات یہ کہتے ہوئے تو شرم آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے نہیں. انسان کہتا تو ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن جس انسان کا ہمیں ڈر ہوتا ہے اس کی موجودگی میں ہم کوئی غلط کام نہیں کر پاتے. جس آفس میں اگر ہم کام کرتے ہیں اگر اس میں کیمرے لگے ہوئے ہوں تو ہم حاضری پوری دیتے ہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کر پاتے. اگر اللہ کے دیکھنے کا، اللہ کے ہونے کا یقین ہوتا گناہ نہیں ہوتے. جس بندے کو اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو جاتا ہے اس کی نماز نہیں چھوٹ سکتی، نیند اس کی نماز میں رکاوٹ نہیں بننے والی. دنیاوی نفع
اس کو جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ نہیں کرنے والا، وہ شرابیں نہیں پیے گا، وہ بدنگاہی نہیں کرے گا، اس کو تو یقین ہوگا میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے بدنگاہی کر لوں؟ اگر اسی وقت میں میرے پروردگار کو غصہ آ گئے، جلال آ گئے، میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لی، میں کیا کروں گا؟ سچی بات یہ ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے نہیں۔ یوں تو ہر انسان کہا کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن عمل بتاتا ہے کہ عمل کیا ہے، عمل کیا ہے، جب تنہائی میں ہوتا ہے کیا کرتا ہے۔ سب کے سامنے تو میں بھی اور تمام سننے والے بھی سر ایک دوسرے کے سامنے خیال رکھتے ہیں، ہر کوئی شرم کرتا ہے۔ شرابی کبھی اکثر شرابیوں کا یہ حال ہے کہ وہ محلے میں شراب نہیں پیتے، وہ محلے سے دور جا کر کسی ایسی جگہ میں جہاں ان کی دانش کے مطابق کوئی جاننے والا نہیں آئے گا، وہاں جا کر کے اپنا گندا شوق پورا کرتے ہیں۔ کسی انسان کو منہ کالا کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل علاقہ کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کر منہ کالا کرتا ہے۔ یہ تو ہر انسان کا معاملہ ہے، لیکن تنہائی میں جب گناہ کرنے کے سارے مواقع ہوں، سارے اسباب موجود ہوں، اس وقت میں انسان جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت میں گناہ کرنے سے وہ باز رہتا ہے یا گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر کے پتہ چلتا ہے کہ میرے اور آپ کے دل کے اندر خوف خدا کتنا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، قابل احترام بزرگوں، یہ مضمون ہمیں دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہر گناہ گندی نجاست ہے، زبردست قسم کی نجاست۔ جیسا ہمیں پیشاب سے، پخانے سے نفرت ہوتی ہے کہ ہمارے دل ہمارے کپڑوں پہ نہ لگ جائے، اسی طریقے سے ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف ستھرا دل دے کر کے بھیجا۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے قلب سلیم لے کر آتا ہے، بالکل صاف ستھرا دل، لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہونے کے بعد گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا دل گندا ہوتا چلا جاتا ہے، گندا ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دل تو مثال کے طور پر سیاہ ہو چکا، اب ہم کیا کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ شروع میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ کے ولی میں اور غیر ولی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق نہیں ہوتا کہ وہ بہت لمبی نماز روزوں کا فرق نہیں ہوا کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال زیادہ کرنے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی گناہوں سے بچنے کی اہمیت۔ ایک انسان تہجد نہ پڑھے، ساری زندگی نہ پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ اشراق و چاش نہ پڑھے، ساری زندگی نہ کرے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جس کی تہجد کبھی فوت نہیں ہوئی، اشراق و چاش کبھی فوت نہیں ہوئی، لیکن اس کے حقوق العباد ٹھیک نہیں، اس نے کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے، کسی کا گھر دبایا ہوا ہے، زبان سے عیسائیں دیتا ہے، پڑوسیوں کو ستاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، خدا کی قسم وہ انسان کہ جو کچھ بھی نہیں یہ گناہ نہیں کرتا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ایک طرف وہ انسان جو سارے نوافل کا پابند ہے، وہ انسان جو یہ کچھ بھی نفل عمل نہیں کرتا، اس سے ہزاروں درجے بہتر۔ اصل اللہ کا جو مقام ہے وہ گناہوں سے بچنے کا ہے، گناہوں سے بچنے کا ہے۔ بہت آسان ہے اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنانا، اللہ کا ولی بنانا۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنجیدگی سے کوئی بات نہیں سنتے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہر بیان میں، ہر جمعے میں ایک بات ایسا تہیہ کر لیں اپنے لیے، لازم اور فرض کر لیں کہ ہر بیان میں، ہر جمعے میں ہمیں ایک بات اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے، اور ایک گناہ جس کا تذکرہ ہمیں سننے کو ملے گا اس کو ہمیں چھوڑنا ہی، اس پر محنت کرنی شروع کر دیں۔ اس طرح کرتے کرتے مہینوں میں، چند مہینوں میں ہماری زندگی میں زمین آسمان کی تبدیلی آ جائے گی، اور جب ہم بہت سے گناہوں سے بچنے لگیں گے تو پھر ایک موقع ایسا آئے گا جب انسان سفید صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلتا ہے تو اگر اس کے کپڑوں پر ایک ادنا سی چھیٹ بھی آ جاتی ہے، وہ اس چھیٹ کو برداشت نہیں کرتا، وہ اس چھیٹ کو فوراً صاف کر کے دھو لیتا ہے۔ جب چند گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں گے تو پھر خود شوق پیدا ہو جائے گا، خود ولولہ اور جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ نہیں مجھے گناہوں سے بچنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے، شیطان ہمارے دل میں یہ بٹھاتا ہے کہ نیک بننا تو بہت اونچا کام، بہت اونچا کام ہے، ہم سے نہیں ہو سکے گا، ہم تو بزنس کرنے والے ہیں، ہم تو دکان پر بیٹھنے والے ہیں، ہم تو بازاروں میں رہنے والے ہیں، ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ میرے عزیزو، یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے، بہت بڑی بدعقیدگی ہے۔ اللہ تو قرآن میں یوں فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالا، اور ہم یہ کہتے ہیں ہم سے ہو نہیں سکے گا دین کے اوپر عمل۔ ہم اللہ کی بات کو سچا مانیں یا اپنے نفس کی مکاری کو سچا مانیں؟ اس لیے اس بات کو تو ذہن سے نکالنے ہو نہیں سکے گا۔ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اتنی بات تو ہر انسان مانے گا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تو کروا سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بچانا آسان ہے۔ اس بات کو سوچ کر خوش ہو جایا کریں کہ میں نہیں بچ سکتا، لیکن میرا مولا، میرا پروردگار جو ہے وہ مجھے بچا لے گا۔ جب بچے کو ہم نے دنیا میں دیکھا کہ جب بچہ والد کی گود میں ہوتا ہے، سامنے سے کتا آ رہا ہوتا ہے، بچہ ڈرتا ہے، اس کے ابا کہتے ہیں کہ بیٹا پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، وہ بچہ بالکل مطمئن ہو جاتا ہے۔
تو جس طرح ایک بچہ اپنے ابا کی وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہے، اس طرح گنہگار بندوں کو چاہیے کہ اپنے ربا کی وجہ سے مطمئن ہو جائیں کہ میرا رب، میرا پروردگار مجھے گناہوں سے بچا لے گا۔ میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے، میں نہیں بچ سکتا، میری کیا اوقات ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، یہی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، تم میں سے کوئی بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا تھا، صاف ستھرا نہیں ہو سکتا تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں صاف ستھرا بنا دے۔ اس لیے ہم یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ آج سے تہیہ کر لیں، جان پوچھ کر، ارادے سے، پلاننگ کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کریں، جان بوجھ کر پلاننگ کے ساتھ۔ یعنی ہمارا ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اگلے جمعے تک کوئی نماز پڑھیں گے، اس کو چھوڑ دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے، پورا پکا ارادہ کر لیں۔ اور یہ ارادہ اللہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور، اس کا معلوم ہے دل کے جذبات سے، وہ واقف ہے، ہر بندے کے جذبات سے واقف ہے جو جیسی نیت کرے گا۔ یہ پکا ارادہ کر لیں، اب کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، سارے گناہ۔ شیطان بہکائے گا نہیں فلاں گناہ تو اس سے چھوٹ ہی نہیں سکتا، وہی والا جواب دیں کہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا، میں تو چھوٹا سا بھی نہیں چھوڑ سکتا، میرا پروردگار چھڑوانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کی طاقت پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، وہ چھڑوائے گا میرا گناہ، سارے گناہ، کہ میں ارادے سے آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر غلطی سے ہو جائے، جو عادت پڑی ہوئی ہے سالوں کی، ایک دم نہیں چھوٹے گی عادت، ایک دم نہیں بنے گی نماز پڑھنے کی عادت، لیکن اگر نماز چھوٹ جائے تو اٹھتے ہی، موقع ملتے ہی فوراً قضا کر لیں۔ بستر پر جانے سے پہلے رات کو بستر پر لیٹنا اپنے لیے حرام کر لیں کہ جب تک میں اپنی ساری نمازیں قضا نہیں کر لوں گا، رات کو جب تک اللہ سے ایک ایک گناہ کی معافی نہیں مانگ لوں گا، تو جب تک میں اپنے بستر پر نہیں جاؤں گا، میں نہیں سوؤں گا۔ گناہ ارادے سے نہ کریں، ہو جائے فوراً اسی لمحے میں، نہ وضو کی ضرورت، نہ بیٹھنے کی ضرورت، نہ مسجد میں آنے کی ضرورت، جیسے ہی بازار میں بدنگاہی ہو جائے، ایک سیکنڈ میں دل میں اللہ سے کہیں، اے اللہ میں نے آپ سے جمعے کے دن وعدہ کیا تھا، مجھ سے وعدہ ٹوٹ گیا، میرے مولا مجھے میری یہ باری غلطی معاف کر دیجیے، دوبارہ وعدہ کرتا ہوں پھر نہیں کروں گا۔ دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین بھر کر گناہ کرو گے اور پھر میری طرف تم امید کے ساتھ، امید لے کر، مغفرت کی امید کے ساتھ تم میری طرف آؤ گے، تو اللہ رب العزت اپنے جلال کے قسم کھا کر فرماتے ہیں اس سے بھی بڑی رحمت اور مغفرت لے کر میں تمہارے ساتھ آؤں۔ سوچنے کی بات یہ کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے گناہ تو بہت ہو گئے، لیکن ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم ہی کتنے بڑے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے جو ہمارے گناہ بہت بڑے ہو گئے، ہمارا وجود ہی کتنا بڑا ہے جو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، ہم بھی بہت چھوٹے ہیں اللہ کے سامنے، ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات ہے، اللہ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس لیے آج سے ہم تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ارادے سے جان بوجھ کر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اگر چھوٹ گئی کوئی نماز تو اسی رات میں قضا کر لیں گے، کوئی گناہ ہو گیا تو اسی وقت توبہ کر لیں گے، اور رات کو اپنے پروردگار سے جو تعلق آج ہم نے جوڑا ہے اس تعلق کو پھر سے صحیح کر کے پھر رات کو سویا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرمائے، اللہ رب العزت دینی باتوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔